الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم رواہ مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم کے متعلق فرمایا جو جمعے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جو جمعے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، بالکل نماز کے ٹائم پہنچے یا بالکل ہی جمعہ ان سے رہ گیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں پر جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کہ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اتنا بڑا جرم ہے، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں جو جمعہ پڑھنے نہیں آ رہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک الجمعات من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحو ولا یبدل فی بعض روایات ثلاث رواہ شافعی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا عذر جمعہ چھوڑ دے وہ اس کتاب میں منافق لکھا جائے گا جس میں نہ محو ہے نہ تبدیلی۔ اور بعض روایات میں فرمایا ہے کہ 3 فرمایا بلا عذر نماز جمعہ چھوڑنے والا عملی منافق ہے، عملی منافق، یہ نفاق اس پر ایسا لازم ہوگا کہ پھر اس سے نکلنا مشکل ہوگا۔ جو جمعے کا چھوڑنے والا بن گیا نا جی ایک دفعہ، آج حضرت اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کو جو نمازی ہے نا 5 وقت کا، اس میں اتنی گندگی غلاظت اندر کا گند آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جو نمازی نہیں ہے نا ان کے سینے اکثر گند سے بھرے ہوئے ہیں، منافقت سے بھرے ہوئے ہیں، حسد، بغض، کینہ، کیونکہ جمعہ ہی نہیں پڑھا، نماز ہی نہیں پڑھی، وہ جس نے اندر صاف کرنا تھا وہ تو پڑھا ہی کبھی نہیں۔ تو آپ خود اندازہ فرما لیجئے جو اندر کو صاف کرنے والی چیز ہے کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعہ چھوڑنا منافقوں کا کام ہے۔ وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد رواہ دارقطنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعے کے دن نماز فرض ہے، سوائے بیمار کے، مسافر یا عورت یا بچہ یا غلام کے، جو کھیل کود یا تجارت کی وجہ سے لاپرواہ ہو جائے تو اللہ اس سے لاپرواہ ہو جائے گا، اللہ بے پرواہ لائق حمد ہے۔ اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا۔ مسافر، عورت، بچہ، غلام، بیمار، ایسا بیمار جو چل نہ سکتا ہو، اب شوگر ایک بیماری ہے مجھے بھی ہے، بلڈ پریشر بیماری مجھے بھی ہے، یہ ایسی بیماریاں یہ ساتھ نہیں چھوڑتی، یہ عذر نہیں ہے، یہ نماز چھوڑنے کا عذر نہیں، ایسا عذر جو چلنے پھرنے آنے جانے سے آوازار کر دے۔ پڑا ہوا ہے ICU میں پڑا ہوا ہے جی، کینسر کی لاسٹ سٹیج آئی ہوئی ہے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے تو مر نہیں، تجھے رعایت مل جاتی۔ ایسا بیمار جو چلنے سے آوازار ہو، پھرنے سے آوازار ہو، ہاں جی، جو بالکل ICU کے اندر موجود ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہاں جی، ایسے۔ پھر مسافر جب تک وہ سفر کی حالت میں ہے اس پر جمعہ معاف ہے۔ اب تو الحمدللہ جگہ جگہ مساجد موجود ہیں اور کوئی بھی ایسا شہر نہیں جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، گاؤں میں بھی اب جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس حدیث پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ جو تجارت اور کھیل کود تجھے اللہ سے لاپرواہ کر دے، وہ یاد رکھ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ذات محتاج نہیں ہے، بھائی تیری تجارت ہے،
تیرا مال ہے، تیرا کھیل کود ہے، کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے، وہ چھڈو جی جمعہ وہ بعد پڑھ لیں گے، وہ دکان تے گاہک بڑے نے جی، بعد دکان بند ہوگی، گاہ چھلے جان کے، گاہک بھیجنے والا کون؟ اب بھیجنے والا وہ ہے، تو تجھے اس نے کہا رزق میں نے وعدہ کیا ہے، وہ مالک رزق کا وعدہ کرنے والا ہے اور رزق تجھے دے گا، تیرا کام ہے آ کے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، تو آ کے سجدہ کر، تو کدھر منہ اٹھا کے دوڑا پھر رہا ہے؟ ہاں جی، جس نے جس نے رزق دینا ہے اس کو کبھی سجدہ نہیں کیا، تجارت جس نے کچھ بھی نہیں دینا اس کے اگر 24 گھنٹے جناب آسن مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہیں اصل مشرک لوگ، جنہوں نے اللہ کو اپنے کاروبار، اپنے کھیل، اپنے ان چیزوں کی وجہ سے، لہو و لعب کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ یاد رکھیے، ہر وہ چیز، ہر وہ کھیل یا مصروفیت جو عبادت سے بندے کو غافل کر دے یا بندے کو ترک کروا دے، ایسا کھیل حرام ہے۔ عبادت ہی چھوڑوا دی اس نے، عبادت سے دور کر، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی، کما حق ہو عبادات کرنے کی، جس طرح اس نے حکم فرمایا، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ